السلام علیکم، میرے اس یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سماجی علم سے کچھ اہم نکات دیکھیں گے جو مسابقتی امتحانات میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس رہیں گے، یہ جیسے ٹیٹ ہے، ڈی ایس سی ہے، ان کے لیے بہت ہی اہم نکات رہیں گے۔ اس میں سے پہلا سوال ہے، انسانی تہذیب کی ترقی کا پہلا مرحلہ کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے پتھر کا دور۔ اس کا اگلا سوال ہے، قدیم تاریخ کے دور کے زیادہ تر معلومات ان پر منحصر ہیں؟ آثار قدیمہ۔ اس کا اگلا سوال ہے، ماقبل تاریخ دور اس دور کو کہتے ہیں جبکہ ماقبل تاریخ دور اس دور کو کہتے ہیں جبکہ انسان پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ پتھر کے دور کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ انسان کا اوزار ہتھیار تھا، اس لیے پتھر کا دور کہا گیا۔ پتھر کے دور کو تقسیم کیا گیا 3 حصوں میں: قدیم پتھر کا دور، وسطی پتھر کا دور، جدید پتھر کا دور۔ قدیم پتھر کا دور 2,50,000 قبل مسیح سے 10,000 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ انسان کو پتھر اوزار کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ انسان اس قسم کے پتھر کو اوزار کے طور پر استعمال کرتا تھا، سخت قسم کے چٹان سے بنا ہوا۔ اس سخت چٹان کو کہا جاتا تھا کوارٹزائٹ کہا جاتا تھا۔ پتھر کے اوزار کیا ہوتے تھے؟ کلاڑی اور چھری ہوتی تھی۔ اوزار کے لیے اس کا استعمال کیا گیا جانوروں کی ہڈیاں اور دانت، یعنی اوزار ان کے بنائے جاتے تھے، جانوروں کی ہڈیوں کے اور دانت کے۔ اس دور میں انسان کے رہنے کا مقام تھا، خانہ بدوشی زندگی ہوتی تھی اور غاروں میں رہا کرتے تھے۔ انسان نے تصویریں بنائیں۔ اس دور کے آخری مرحلے میں تصویریں بنانا شروع کی۔ شکار کے تجربوں کا آنے والی نسلوں کو واقف کروایا، تصویروں کے ذریعے واقف کروایا۔ مابعد یا درمیانی پتھر کا دور 10,000 قبل مسیح سے 8,000 قبل مسیح ہے۔ اس دور کے اہم تبدیلیاں تھیں، یعنی درمیانی پتھر کے دور کی اہم تبدیلیاں: آگ کی ایجاد ہوئی، اس میں زراعت کو اپنایا گیا، گوشت اور غذا پکانا، سماجی جانور۔ اور جدید پتھر کا دور 6,000 قبل مسیح سے 1,000 قبل مسیح۔ اس دور کی اہم تبدیلیاں یہ تھیں کہ اوزار کو بہتر بنایا گیا، مستقل مکان بنائے گئے، برتن بنانے والے پہیے کی ایجاد ہوئی، کانسے اور تانبے کا استعمال شروع ہوا، کپاس اگانا سیکھا گیا۔ جدید دور کی عورتیں ہوا کرتی تھیں، ان کا مشغلہ ہوا کرتا تھا دھاگا کاٹنا، کپڑے بننا، سوتی اور اونی کپڑے کا استعمال، زیور کی شوقین، ہڈیوں اور سیپیوں سے بنے زیور کا استعمال وغیرہ۔ جدید پتھر کے دور میں کشتیاں بنا کر ان ممالک کا سفر کیا گیا: مصر، یونان، باسرا اور لومیا۔ تاریخ ہند کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: پہلا دور قدیم، دوسرا عہد وسطیٰ، تیسرا دور جدید۔ ہندوستانی تاریخ کو جاننے کا ایک اہم ذریعہ تحریری یا ادبی ذرائع ہیں۔ ادبی ذرائع کیا ہیں؟ وید ہیں: رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجر وید۔ رگ وید سے یہ علم ملتا ہے لوگوں کی سیاسی، سماجی، معاشی، مذہبی نقطہ نظر۔ یجر وید، سام وید اور اتھر وید سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تہذیبی اور تمدنی پہلو معلوم ہوتا ہے۔ رامائن سے معاش، حکومتی نظام اور معاشی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ مہابھارت سے سیاسی نظام معلوم ہوتا ہے۔ ارتھ شاستر سے حکومت کی انتظامی اصول معلوم ہوتے ہیں۔ رزمیہ نظمیں ہیں رامائن اور مہابھارت۔ اشٹادھیائی پاننی کی اور تاریخ کی اہم کتابیں ہیں۔ پتنجلی کی مہا ابھاسیہ تاریخ کی کتاب ہے۔ سنسکرت کی پہلی کتاب کلہن کی راج ترنگنی ہے۔ سنسکرت زبان کی اولین لغت یعنی ڈکشنری امر سمہا کی اناروکشم ہے۔ جین مت کی انگاس، بدھ مت کی تریپٹیکا، حالا کی گاتا سپتستی،
गुरुदियास की पुरोहित खामंजरी इस ज़बान में लिखी गई, प्राकृत ज़बान में लिखी गई। शिल्पा दीक्रम और मणिमेखला किताबें द्राविड़ियन किताबें हैं। नरूप थंगा की कन्नड़ी में काई ताज सारगम पंपा की लिखी हुई विक्रम अर्जुन विजयम, पंपा की लिखी हुई विक्रम अर्जुन विजयम है। इस ताल्लुक़ से बताती हैं, तारीख़ और दक्कन का कल्चर बताती है ये किताबें। हिंदुस्तान की तबई दौलत और रूहानियत को इन गैर मुल्कियों ने लिखा। यूनान, अरब, चीन और यूरोप के लोगों ने लिखा। मेखास्तेज की किताब ये बतलाती है, मौर्य दौर के ताल्लुक़ से बताती है। चीनी सैयाह ह्यूनसांग, अटसंग और फाहियान की किताबें बतलाती हैं, गुप्त दौर के ताल्लुक़ से बतलाती है। हर्षवर्धन के दौर में आने वाले चीनी सैयाह ह्यूनसांग की किताब सीयू की हर्ष के बारे में बतलाती है। अटसंग ने अपनी किताब में लिखा, बुद्धिस्ट इदारों के बारे में लिखा। अरब सैयाह अल मसूदी ने लिखा, महरबूजा हुक्मरान के दौर में खुनूज के अवाम की हालात लिखे। महमूद गजनवी के दरबारी आलिम अल बैरूनी किताब लिखी, अल हिंद। ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखा तारीख़ फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ के बारे में। तुग़लक़ नामा लिखने वाले अमीर खुसरो। जहांगीर हुकूमत के बारे में लिखने वाले निकोलो कांटी, अब्दुर्रज़ाक़ डामुंगो पीस, फरनविस। आसार ख़दीमा की किस्में हैं, एक यादगार, दूसरा कुतबे और तीसरा सिक्का। ये सब आसार ख़दीमा में आते हैं। माक़बल तारीख़ के अहम ज़राए, संगतराश, खंडरात, घरेलू अशिया, ये माक़बल तारीख़ के अहम ज़राए हैं। और हिंदुस्तान के अवलिन कुतुबों का ताल्लुक़ शहंशाह अशोक से है। इलाहाबाद के कुतुबे का ताल्लुक़ समुद्रगुप्त से है। हिंदुस्तानी सिक्कों को बेहतर बनाया गया बैक्ट्रियन हुकूमत के दौर नतीजे में। हिंदुस्तान की तकरीबन कितनी ज़बानें तहरीर में लाया जाता है? 100 ज़बानें। दुनिया की सबसे बड़ी 30 ज़बानों में कितनी ज़बानें हिंदुस्तानी बोली जाती हैं? 9। हिंदुस्तान में मजहबी एतबार से अवाम 82% हिंदू रहते हैं, 12% मुसलमान, 2% ईसाई, 1.9% सिख, बुद्ध और जैन मत 1% से कम। यानी अगर इसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखना हो तो आबादी की जो मरदमशुमारी होती है इसमें देखा जा सकता है। ये किताब के एतबार से इसमें दिया गया है पॉइंट। अंदाज़े के मुताबिक हिंदुस्तान की ज़बानों की तादाद 6748 है। हिंदुस्तानी तहज़ीब इनकी मुत्तहिदा तहज़ीब है, आर्याओं और द्राविड़ की। हड़प्पा और मोहनजोदारो का ताल्लुक़ 3000 या 2500 क़ब्ल मसीह से है। इस तहज़ीब को ये भी कहा जाता है वादी सिंध की तहज़ीब। हिंदुस्तान को दुनिया की क़दीम तरीन तहज़ीब याफ्ता मुल्क तस्लीम किया गया सिंध तहज़ीब की वजह से। सिंध तहज़ीब की वजह से हिंदुस्तान को क़दीम तरीन तहज़ीब वाला मुल्क तस्लीम किया गया है। मोहनजोदारो की सड़कें किस तरह होती थी? सीधी और 3 था 10 मीटर वसी होती थी। इन तहज़ीबों के कारनामे, इन्होंने क्या किया? इन तहज़ीबों के दरमियान में इमारतें ऊंची जगह बनाई, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया, हर घर में कुआं बनाया गया, पानी की निकासी के लिए उम्दा निज़ाम किया गया, मकान 1 या 2 कमरों में मुश्तमिल रहते थे। शहर की मनसूबाबंदी में माहिर थे ये लोग। ग्रेट बाथ ईंटों से तामीर किया गया मोहनजोदारो। शुमाल और जनूब में सीढ़ियाँ थीं इसमें ग्रेट बाथ में। कुएं से पानी पहुंचाया जाता था, गर्म पानी का भी इंतज़ाम था ग्रेट बाथ में। हड़प्पा का ख़ानदान का निज़ाम माँ फैसला साज थी हड़प्पा के ख़ानदान में, और इनका पेशा ज़राअत था। कसीर फसलें का निज़ाम था। अहम फसल गेहूँ थी, जौ, धान। अनाज को ज़ख़ीरा के लिए गोदाम भी इस्तेमाल किए गए हड़प्पा के ख़ानदान में। ग़िज़ा इनकी दूध, तरकारियाँ, मेवे, गेहूँ, जौ, गोश्त हुआ करती थी। और इनके पालतू जानवर बैल, भैंस, कुत्ते, गाय, भेड़, सूअर और ऊँट इनके पालतू जानवर होते थे। गेंडा, शेर, बंदर और रीछ से नवाकिफ़ थे ये लोग।
برتن اور ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تانبا، پیتل، کانسا۔ لوہے سے ناواقف تھے۔ لباس اون اور سوت، زیورات سونا، چاندی، تانبا، ہاتھی دانت سیپیوں کے بنے۔ کنگھی بنائی جاتی تھی ہاتھی دانت سے۔ حمل و نقل کا ذریعہ تھا بیل بنڈی۔ تجارتی تعلقات کن ممالک سے تھے؟ افغانستان، عراق اور ایران سے ہوا کرتے تھے، اور ان کی اہم بندرگاہ لوتھال تھی۔ دیوی ماتا کی پوجا کی جاتی تھی۔ درخت، جانوروں، سانپ کی بھی پرستش کی جاتی تھی۔ ان کی رسم الخط تصویری ہوتی تھی، بائیں سے دائیں اور پھر دائیں سے بائیں۔ اس تحریر کو کہا جاتا ہے بیسٹروفیڈن کہا جاتا ہے۔ یہ رسم الخط مشابہت رکھتا ہے میسوپوٹیمیا اور عراق کی رسم الخط سے۔ ہندوستان کی تہذیب کی بنیاد سندھ وادی کے لوگوں نے رکھا۔ ہندوستان کی تہذیب کی بنیاد سندھ وادی کے لوگوں نے رکھا۔ اس تہذیب کو دریافت کیا گیا 1922 عیسوی میں۔ سندھ وادی کی تہذیب کو دریافت کیا گیا 1922 عیسوی میں۔ ہڑپا تہذیب کے جنوب اور گنگا جمنا کے درمیان پھلی پھولی تہذیب، ویدک تہذیب یا آریائی تمدن۔ ہندوستان کی تہذیب کو با تہذیب بنانے کا سہرا ان کو جاتا ہے، آریاؤں کو۔ آریاؤں کی تہذیب ثقافت، سماجی اور معاشی زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، رگ وید بتاتی ہے۔ ہندوستان کی قدیم کتاب رگ وید ہے۔ وید کے معنی علم کے ہیں۔ آریاؤں کا بنیادی وطن وسطی ایشیا کا ساحلی میدان ہے۔ آرکٹک علاقہ، جنوبی روس، ہنگری اور جرمنی۔ آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے مغرب سے ہندوکش پہاڑ کے دروں سے۔ ابتدا میں آرین آباد ہوئے افغانستان اور پنجاب میں۔ ہندوستان میں آباد آرین کہلائے، انڈو آرین یا آرین۔ آریاؤں سے قبل ہندوستان کے مقیم ہیں۔ آریہ آنے سے پہلے یہاں پر ہندوستان میں کون مقیم تھے؟ دراوڑی یا دسیاس۔ آریہ دراوڑ کو شکست دے کر ہندوستان میں آباد ہوئے۔ 1000 قبل مسیح میں گنگا جمنا کے درمیان میں آباد ہوئے۔ آریہ کے اہم عہدیدار ہوتے تھے پروہت، پجاری، سینانی، فوجی حکمران، گرامینی، دیہی عہدیدار، راجن، راجا۔ ماقبل ویدک دور 1500 قبل مسیح تا 1000 قبل مسیح۔ اس تہذیب کو یہ بھی کہا جاتا ہے رگ وید تمدن کہا جاتا ہے۔ ماقبل ویدک دور کو رگ وید تمدن کہا جاتا ہے۔ وید اس زبان میں ہے، سنسکرت میں ہے۔ آریاؤں کے درمیان کی مشہور جنگ، جو آریاؤں کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، اس کا نام ہے دسراجن یا 10 راجاؤں کی جنگ۔ 10 راجان میں فتح بھرت قبیلہ کو ہوئی۔ گاؤں کہلاتے تھے گرام، گرامز کا مجموعہ کہلاتا تھا وسلی۔ قبیلے کو کہا جاتا تھا جانا۔ قبیلے کے اجتماع کو کہا جاتا تھا سبھا اور سمیتی۔ اہم پیشہ تھا ان کا زراعت۔ دیگر پیشے مویشی پالنا، لوہاری، برتن سازی، بڑھائی، پارچہ اور چمار۔ آریاؤں کی تہذیب تھی دیہاتی تہذیب۔ تانبا اور کانسے سے واقف تھے۔ آریاؤں کا سماج منقسم ہو گیا 4 حصوں میں: برہمن، شتری، ویشیہ اور شودر۔ والد ان کے پاس صدر خاندان کو کہا جاتا تھا، گرہاستی کہا جاتا تھا۔ آریہ ان کی پیدائش کو ترجیح دیتے تھے، بیٹوں کی پیدائش کو۔ یگنا اور یاگاس میں عورتیں بھی شریک ہوتی تھیں۔ ان کی غذا دھان، بارلی، میوے، گیہوں، تل ہوا کرتی تھی۔ ان کا لباس سوت اور اون کے ریشم بھی تھے۔ تفریح کے سامان تھے موسیقی، ناچ، رت ریس، گھوڑا ریس، شطرنج وغیرہ۔ قدرت کی پرستش کرتے تھے لوگ، اندرا، ورما، اگنی، سورج، چاند، رودرا یعنی ہوا کی پرستش کرتے تھے۔ مابعد ویدک تہذیب 1000 قبل مسیح تا 600 قبل مسیح گنگا اور جمنا کے زرخیز علاقے میں آریہ آباد ہوئے۔ مابعد ویدک دور میں آباد ہوئے۔ ان کی حکومتوں کے نام کورو اور کوشلیہ تھے۔
कौरवास और पांडवास का ताल्लुक था। भारता और पौरव मिलकर नया कबीला बना जो कौरव कहलाया। इसी से कौरवास है। कौरवास और पांडवास की अजीम जंग महाभारत थी। छठे कबीले मसीह में आर्या मशरिक़ और जुनूब में हुकूमतें बनाई। इसको कहा जाता है शौदशा महाजना पड़ास कहा जाता है। समिति और सभा को इख्तियारात ऋग्वेद दौर में मामूली इख्तियारात दिए गए थे। इस दौर में हुकूमती और समाजी इख्तियार हासिल था। क्षत्रियों और ब्राह्मणों को हुकूमती और समाजी इख्तियार। इस दौर का अहम पेशा था ज़राअती और मवेशी पालना। लोहे के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। तिजारत का तरीक़ा बार्टर सिस्टम था, यानी अशिया से अशिया का बदलना। ख़ानदान का निज़ाम मुश्तरका था। यज्ञ और जानवरों की कुर्बानी ज़्यादा अहमियत दी गई। आरण्यकसा और उपनिषद इस दौर में लिखे गए। माबाद वैदिक दौर में इन किताबों ने ज़ात पात के निज़ाम और यज्ञ पर सवालिया निशान लगाया। आरण्यकसा और उपनिषद। रामायण और महाभारत किताबें लिखी गई माबाद वैदिक दौर में और संस्कृत ज़बान में लिखी गई। माबाद वैदिक दौर के अहम तालीमी मराकिज़ थे वाराणसी और तक्षशिला। सिक्कों को अवाम ने इस्तेमाल किया। कृष्णापानम साथा मानम